أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد رکھنا چاہیے کہ مومن بندے کی اس صلاحیت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے حاصل ہونے پر اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے اپنے اللہ کے ہاں رشتہ بندگی میں. وہ صلاحیت اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے. بس جب اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق و عنایت سے، تو پھر بندے اور معبود کے تعلق کی اور ہی بات ہوتی ہے. پھر بندے اور معبود کے درمیان ایسی آشنائی جنم لیتی ہے جس کا لطف ہر لہجہ دوبالا ہوتا رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا.
یہ اللہ کے محسن بندے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا، ایسے مومن بندوں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، تو جھکا جب غیر کے آگے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، سبحان اللہ، اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو نے تو اپنا تن گوا دیا، تو نے اپنا من گوا۔ ہلو، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، تو نے تو تن ظاہری جسم کو کہتے ہیں، تو نے یہ بھی بیچ دیا۔ اور وہ جو اندر ضمیر کی کیفیت ہوتی ہے، طاقت والی، طاقت کی جو شکل بنتی ہے، جس سے خود ہی جنم لینے کی بنیاد ہوتی ہے، من، تو وہ بھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ چلیے تو میرا نہیں بننا چاہتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن جا۔ غیر کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنا آپ بھی فروخت کر ڈالا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، وہ معمولی درجے کے مومن نہیں ہوتے، وہ محسن مومن ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مومن بھی ہوتے ہیں اور محسن بھی ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیے کہ ان کا ایمان حسین ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کا ایمان حسین ہوتا ہے۔ جب ان کا ایمان حسین ہوتا ہے تو ان کی نظر میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کی فکر میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کی عقل میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کی عقل کی صلاحیت بصیرت میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کا عمل بھی حسین ہوتا ہے، ان کے قول بھی حسین ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو حسین ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ایمان میں حسن پیدا ہوتا ہے
اللہ کی نافرمانیاں ترک کرنے کی صلاحیت حاصل ہونے پر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے محبوب کے پہلے تابع دار امت محمد کریم میں صلی اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تابع دار جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہوں نے صرف دیکھا نہیں انہوں نے محبوب ربانی کو دیکھا ہے اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے سبحان اللہ پھر نظریں کہیں اور جا ہی نہیں سکتی بے شک پھر نظریں کہیں اور جا ہی نہیں سکی محبوب ربانی کو دیکھنے سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھا کرتے تھے اپنی اولادوں کو دیکھتے تھے اپنے کاروباروں کو دیکھتے تھے اپنے معاملات کو دیکھتے تھے اپنی دنیا اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں ان کی نگاہیں بڑھتی رہتی تھی کبھی نگاہ ادھر کبھی نگاہ ادھر کبھی نگاہ ادھر کبھی نگاہ ادھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ نگاہیں ادھر ادھر کرنے والوں کو اپنی نگاہوں میں کوئی ایسا محبوب چاہیے تھا جو مل جائے تو نظروں میں محبوب کی محبت اس طرح رچ بس جائے کہ کچھ اور دیکھنے کی حسرت باقی نہ رہے پیغمبر کے پہلے تابع داروں نے محبوب ربانی کو جب دیکھا تو ان کی نگاہوں کو اپنی محبت مل گئی اس لیے ان کے سارے چاؤ ادھر ادھر دیکھنے کے بطور محبوب کے وہ ختم ہو گئے اور محبوب کبریا فرمانے لگے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے اولاد کی محبت کو پیچھے کر کے پیغمبر کی محبت کو مقدم کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے والدین کی محبت کو پیچھے کر کے محبوب ربانی کی محبت کو مقدم کیا صحابہ وہ مومن ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کی محبت کو پیچھے رکھ کے اللہ کے محبوب کی محبت کو مقدم رکھا اس لیے اس عمل کی بنیاد پر سنیے گا جملہ قرآن مجید اس سچی محبت کی بنیاد پر انہیں محبوب کے جمال سے معبود کی محبتوں کا وہ پیغام ملا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ انہیں محبوب کے جمال سے انہیں محبوب کے جمال سے معبود کی محبتوں کا وہ پیغام ملا انہوں نے اپنی طلب کے تمام رخ محبوب سے ہٹا کر معبود کی جانب مبذول کرا دیے جب محبوب سے طلب ہٹ کر معبود کی طرف بڑھی تو یہ وہ مومن بنے جن کو اللہ نے محسن مومن قرار دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کا ایمان حسین ہو گیا
ان کا ایمان حسین ہو گیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. سبحان سبحان سبحان. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے صدیق اکبر کا دل ملتا ہے. سبحان اللہ. دو تین جملے سنیے. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے فاروق اعظم کا سینہ ملتا ہے. سبحان. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ملتا ہے. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ملتا ہے. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے صحابہ کا سینہ ملتا ہے. ایمان جب حسین ہوتا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کا سینہ ملتا ہے. سبحان اللہ. زینہ فی قلوبکم. ولیکن اللہ حبب، اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اے نبی کے پرستاروں ایمان کو. چن لیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اے نبی کے یاروں ایمان کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وزینہ فی قلوبکم وزینہ فی قلوبکم. ایمان تو ازل سے مومنوں کے سینوں میں موجود رہا. جب سے یہ کائنات بنی ہے ایمان انسانی سینوں کو روشنیاں بخشتا رہا. مومن ترتیب پاتے رہے لیکن پیغمبروں کے تابع داروں میں ایمان کسی تابع دار کے سینے میں حسین اس دن ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خلاصہ ہے تزیین ایمان کا. لیکن ایمان کسی پیغمبر کے امتی کے سینے میں حسین اس دن ہوا جس دن امتیوں کو نبیوں میں سے وہ نبی ملا جس نبی کی وحی کا عنوان اللہ کا قرآن بنا. سبحان اللہ. یہ جوڑ ہے اس کا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. سبحان اللہ. ایمان رہا موسیٰ کے ماننے والوں کے سینے میں. ایمان تھا عیسیٰ کے ماننے والوں کے جنہوں نے صحیح مانا ان کے سینے میں ایمان رہا. ابراہیم کو ماننے والوں کے سینوں میں ایمان رہا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے سینوں میں
رسولوں کے تابعداروں کے سینوں میں ایمان حسین بنا جس دن پیغمبروں کے تابعداروں کو اس پیغمبر کو ماننے کا عظیم مقام و مرتبہ ملا جس پیغمبر کو اللہ نے اپنا قرآن عطا کر کے کہا یہ صرف پیغمبر نہیں، یہ پیغمبروں کا سید و سردار اور معراج کا دولہا یہ رب کا محبوب ہے، جس نے محبوب ربانی کو مانا اور بزبان قرآن جمال محبوب ربانی کو مانا، اس کے سینے میں صرف ایمان نہیں رہتا بلکہ حسین ایمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان حسین رہتا ہے۔ اللہ لا زیّنہ فی قلوبکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے چن لیا ہے ایمان کو، اور پھر ایمان کو سجا دیا ہے تمہارے سینوں میں، ایسا سجا ہے کہ قیامت تک آنے والے ایمان کے دعوے داروں کو کہہ دیا گیا ہے ایمان تو وہ ہے جو ابو بکر کے سینے میں ہے، ایسا مومن بنو تو مومن بن جاؤ۔ ایمان تو وہ ہے، یعنی ماڈل ایمان، کیا ماڈل ایمان وہ ابو بکر کے سینے میں ہے، ماڈل ایمان عمر کے سینے میں ہے، ماڈل ایمان عثمان کے سینے میں ہے، ماڈل ایمان علی المرتضیٰ ان کے سینے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا اور چھوڑے رکھنا، چھوڑنا اور چھوڑے رکھنا، یہ مقام ہے، مقام استقامت۔ یہ مقام کیا ہے؟ مقام استقامت ہے۔ یہ ایمان کے ٹھہراؤ کا مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے ثبات کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ بات بہت بار بار میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کی بغاوتوں کو چھوڑنے کا مقام ان کو ملتا ہے جن کو اللہ اپنے قرب کا احساس عطا فرما دیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، جو لوگ ابتداءً تشریف لاتے ہیں بہت دیندار طبقہ ہے، انہیں شوق ہے دین سیکھنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کا مقام ان کو ملتا ہے جن کو اللہ اپنے قرب کا احساس دیتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ بات کہ اللہ کے قرب کا احساس دنیا کی کسی معلومات کو حاصل کرنے سے نہیں ہوتا۔ عالی شان دنیا کی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔
دولت زیادہ ہونے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا، بھوک مسلط ہونے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سارے بھوکے ننگے ایسے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں جی اللہ۔ سماجی رویوں کو سیکھ لینے سے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، سویلائزیشن پہ بات کی ہے، سماجی رویوں کو بہتر کر لینے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کی تہذیب کو سیکھ لینے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ مشکلات میں پھنسنے سے اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے جملے غور سے سنیے، آج نئے جملے۔ کیا اللہ کے باغی مشکلات میں نہیں پھنستے ہیں، پھر بھی ان کو اللہ کا احساس قرب کا کوئی نکالتا تو ان کو بھی اللہ ہی ہے مشکلوں سے۔ ایمان تو ہمارا یہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا باغی کسی مشکل میں پھنس جائے تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره ان ارادني الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله سبحان عليه اللہ، يتوكل المتوكلون۔ جن کو میرا پیغمبر کہہ دیجیے غیر اللہ کی پجاریوں کو، کیا سمجھتے ہو تم اپنے معبودان باطلہ کو جب تم پکارتے ہو کہ وہ کوئی مشکل کشا ہے، وہ کوئی حاجت روا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے اللہ جب مشکل کا فیصلہ کرتے ہیں تو مشکل کو کھولنے کا اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب اللہ رحمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو عطا کرنے کا اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا جی نے یوں کر دیا، وہ ناراض ہو گئے، دکان بند ہو گئی ہے، حضرت صاحب کو آپ نے ناراض کر دیا ہے، اب آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، فلاں کام آپ نے ایسا کیا جس سے پیر صاحب بہت ناراض ہو گئے ہیں، اب مشکل ہے، اب آپ کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور قرآن کی معرفت سے خالی کھلی باتیں ہیں۔ مناسب تبصرہ یہی ہے جی۔ یاد رکھیے، خیر و شر کا اختیار مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، خیر و شر کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ، بولیے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میری زندگی میں تمام خیر سے آگاہ میرا اللہ ہے، اور میری زندگی میں تمام شر سے آگاہ میرا اللہ ہے۔ کیا خیر ہے اس کو اللہ جانتا ہے، کیا شر ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں باقاعدہ بیان ہوا، باقاعدہ بیان ہوا۔
انسانی دانائی جتنی مرضی بلند ہو جائے، انسانی علم جتنا مرضی اونچا کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، پانی کا انتظام ہے۔ انسانی زندگی میں دانائی کا دعویٰ جتنا مرضی اونچا ہو جائے، توجہ میری طرف رکھیے جی، وہ خیر کو نہیں جان سکتا۔ انسانی زندگی کا علم جتنا مرضی اونچا ہو جائے، وہ خیر کے علم کو نہیں جان سکتا کہ کیا خیر ہے، یہ خیر ہے یا یہ خیر ہے۔ یہ علم کسی یہ جو استخارہ ہوتا ہے، استخارہ کیا ہے؟ استخارے کا تعلق کسی خواب سے نہیں ہے کہ خواب آئے گی تو پھر اشارہ ہوگا اور پھر اسی میں وہ جو اشارہ ہوگا پھر ادھر ٹر پڑو، ہرگز نہیں۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر کی طلب کرنا۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ اپنی جناب سے میرے لیے اس کام میں خیر لا دیجیے۔ اللہ سے خیر کی طلب، اللہ سے دعا۔ اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے میرا مقدر فرما دیجیے، اللہ یہ کام اگر شر ہے تو مجھے اس سے بچا دیجیے۔ یہ ہے استخارہ۔ یہ کوئی استخارہ نہیں کہ حضرت صاحب تسی استخارہ کرتے ہو کم میں کرا کہ نہ کرا، واہ بھائی واہ، بزرگوں تسی کرتے ہو، قاری صاحب تسی کرتے ہو، شاہ جی تسی کرتے ہو۔ وہ شاہ صاحب کا رب کوئی زیادہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے کوئی پرمٹ لیا ہوا اللہ سے کہ انہیں کو بات بتائی جائے گی، کسی اور کو نہیں بتائی جائے گی۔ قاری صاحب کے پاس کوئی ٹھیکیداری ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کوئی اس معاملے میں ممتاز حیثیت نہیں رکھتا مخلوق میں سے کہ وہ استخارہ کرے اور کوئی اور نہ کرے۔ خیر کی طلب جو اللہ سے کرنی ہے وہ تو ہر ایک نے کرنی ہے، ہر ایک کا رہا ہے۔ میری یہ بات آج آپ کو بڑی نہیں لگ رہی ہے لیکن ہے یہی درست۔ یہ اپنے دینی معاملات مولویوں کے سپرد کر کے بری ذمہ نہ ہو جائے کہ مذہبی طبقے کی جیبیں گرم کرتے رہے اور باقی کام وہ کرتا رہے اور آپ کو رخصت مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ اپنے رب سے اپنے تعلق کی سچائی کی نفی بھی ہے۔ یہ اپنے رب سے اپنے تعلق کی سچائی کی بولیے نا کیا ہے؟ نفی۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ سنیے قرآن مجید سورہ زمر پڑھ رہا ہوں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ اس اللہ نے جو تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے پھر اسی جان سے تمہارے جوڑے کو بنا دیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور 8 جوڑے چوپایوں کے تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہارا خالق تمہیں ماؤں کے رحموں میں تمہیں وہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ خلقا من بعد خلق، ہر تخلیق کے بعد ایک نئی تخلیق تھی۔ هو الذی خلقکم من، تو
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ذلكم الله ربكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں تمہارا پوری کرتا رہا. نت نئی تخلیقیں تمہاری ہوتی رہیں. ان کنتم فی ریب من البعث، تمہیں شک ہے کہ تم موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہیں اس بات میں شک ہے کہ کون اٹھائے گا، کس طرح جسم اٹھے گا، اور کیا ہوگا اور کیا؟ نہیں. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. سبحان اللہ. ہم نے مٹی سے تمہیں بنا دیا، پھر تم کہتے ہو کیسے اٹھو گے؟ ہم نے مٹی سے تمہیں نہیں اٹھایا. پہلے بھی ہم نے تمہیں مٹی سے اٹھایا تھا، اب کبھی ہم تمہیں مٹی ہی سے اٹھائیں گے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا، اور پھر اسی مٹی سے نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ تمہیں باہر نکالیں گے. سبحان اللہ. نہ کر بندیا میری نہ ہے تیری تے نہ ہے میری، 4 دنوں کا بیلا دنیا تے پھر مٹی دی ٹھیری. بے شک بے شک. اللہ، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی، خیر و شر کا اختیار یاد رہے. خیر و شر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں جی، اللہ کے پاس ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. خیر اختیار کی بات آئی ہے. وتنزع الملك ممن تشاء. سبحان اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، بڑے بڑے انسانی زندگی میں عزتوں کے دعوے دار پھرتے ہیں. جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ وہ عزتوں کا دعوے دار، جس کی اولاد کامیاب ہو گئی وہ عزتوں کا دعویٰ کرنے لگا، جس کی دنیا سیدھی ہو گئی وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا. میں سبحان اللہ. سبحان اللہ.
جس کے پاس دنیا لگا وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا، جس کے پاس دنیا کا ڈگری، دنیا کی ڈگریاں، وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا، جس کے پاس وزارت ہو وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا، جس کے پاس کسی ملک کی صدارت و اقتدار ہو وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا، جس کی برادری طاقتور ہو وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا، جس کی صلاحیتوں کو اس پہ مان ہونے لگے وہ عزتوں کے دعوے کرنے لگا۔ نہ کوئی انسان عزتوں کا مالک نہیں، دنیا کی دولت والا عزت کا مالک نہیں ہو سکتا، ڈگریوں والا عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، دنیا کے دولتوں اور اقتدار والا عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، بیٹوں بیٹیوں والا عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، دنیا کی کامیابیوں والا عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، بڑی بڑی زمینوں کا مالک عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، فیکٹریوں کا مالک عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا، محلات کا مالک عزتوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ سنو لوگو سنو، دنیا کا کوئی انسان عزتوں کا مالک نہیں، عزتوں کا مالک اکیلا اللہ۔ سبحان اللہ، کوئی دعویٰ نہیں، نا عزتوں کا مالک کون؟ اللہ۔ جس کو چاہے عزتیں دے دے، مالک جو بول سبحان اللہ، وہی مرضی اللہ جی اللہ اقتدار کا مالک اللہ، ساری اس کی ملک کی باتیں للہ ملک السماوات والارض وما بہن وهو على كل شيء قدير۔ جی آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب کچھ کا مالک اکیلا اللہ، اللہ، اللہ۔ جی اب مطلب کیا نکلا؟ اور یہ زمینوں کا مالک میں نہیں، زمینوں کا مالک اللہ، جی مکانوں کا مالک میں نہیں، میرے مکانوں کا مالک اکیلا اللہ۔ جی مطلب یہ نکلا میرا کاروبار میرا نہیں، میرے کاروبار کا مالک اکیلا اللہ، میرے پتر میرے نہیں، میری اولاد میری نہیں، اولاد کا مالک اکیلا اللہ۔ جی میری خوشیاں میری نہیں، میری خوشیوں کا مالک اکیلا اللہ۔ جی اللہ میری فیکٹری میری نہیں، میری فیکٹری کا مالک اکیلا اللہ۔ جی میرے محل میرے نہیں، ان کا مالک اکیلا اللہ۔ جی جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، آسمانوں کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، سورج کا مالک اللہ، چاند کا مالک اللہ، ستاروں کا مالک اللہ، پھولوں کا مالک اللہ، پھلوں کا مالک اللہ، دریاؤں کا مالک اللہ، سمندروں کا مالک اللہ، رنگ کا مالک اللہ، بادلوں کا مالک اللہ، بارشوں کا مالک اللہ، دانوں کا مالک اللہ۔ تیرا مالک اللہ، میرا مالک اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ وہی ہے سب کچھ بھائی جی اللہ۔ لہو
مقاليد السماوات والارض. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں ہے آسمان و زمین کی ڈورے اس کے ہاتھ میں ہے. جی جب چاہے ان کو لپیٹ دے. اللہ جب چاہے ان کو لپیٹ دے. لہو مقالید السماوات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ والذین کفروا بآیات اللہ جی اولئک هم الخاسرون. ہم یہ مان لو ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ. جس بندے نے یہ حقیقت مانی وہ فائدے والا، جس نے یہ حقیقت نہیں مانی اولئک هم الخاسرون. او دے پلے کچھ نہیں دے بچیا، وہ خسارے والا، وہ کمی والا، وہ خسارے والا. اور جس نے یہ مان لیا جان لیا میرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اللہ اللہ، او بندہ نفع والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. عزتوں کے ساتھ عزت بھائی، کاہے کی عزت بھائی. جی اللہ اللہ. جی یہ کاہے کی عزت ہے. دولت پاس ہے تو لوگ بڑا جی کرتے ہیں. دولت مک گئی کوئی منہ نہیں دیکھنا چاہتا. جی جوانی کا حسن ہے بندے پیچھے پیچھے میں بھج دینے. جوانی گزر گئی کوئی منہ بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. اقتدار باس ہے جی بندے کے پیچھے میں پھر دینے. اقتدار کھس گیا، اقتدار باقی نہ رہا. جی دوڑنے والے مک گئے. اللہ اللہ. یہ کیسی عزتیں ہیں. نا 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 جی بھجتا رہا تو بندے تذکرہ ہوتا رہا. بیماری آ گئی تو تذکرہ مک گیا. بندے پوچھتے ہو کدھر گیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بول دیتے ہیں جی اللہ 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 اللہ. یہ تو ہونا ہے بھائی. یہ تو میں نے ڈیزائن کائنات کو ایسا کیا. میں نے کائنات کو ڈیزائن ہی ایسا کیا. کسی دے زور ہمیشہ نہیں دے رہ سکتا. ہر زوراور اس دنیا میں، ہر زوراور اس دنیا میں کبھی کمزور ہوا کرتا تھا. ایک قرآن ہے. ہر زوراور اس دنیا میں کبھی کمزور ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیت پیش کرو. ہر طاقتور اس دنیا میں کبھی کمزور ہوا کرتا تھا. آج وہ بھول گیا ہے لیکن میں اللہ کو ہر لمحہ یاد ہے. اس لیے میں یاد کرا کے بتا رہا ہوں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء
وهو العليم القدير. سبحان اللہ. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے. جی اللہ الذی خلقکم من ضعف ابتدائی انسانیت کا اللہ نے کمزوری سے شروع کیا، یہ کمزوری کو طاقت میں تبدیل کیا، طاقت کو پھر دوبارہ کمزوری میں یہ تبدیل کرے گا. لہذا کوئی عزتوں کا دعویدار کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ کل کمزوریوں والا، آج زوروں والا، کل پھر کمزوریوں والا. جو کل کمزور تھا آئے گا پھر کمزور ہو جائے گا. وہ عزتوں کا مالک نہیں، عزتوں کا مالک ہوا ہے جو کل بھی زوروں والا، جو آج بھی زوروں والا، جو آئندہ بھی زوروں والا، جو ہر حال میں زوروں والا، جو ازل سے زوروں والا، جو ابد تک زوروں والا اور بعد از ابد بھی ہمیشہ ہمیشہ زوروں والا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ خود ہی جواب دے دیا، للہ الواحد القہار. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمیشہ ہمیشہ زور والا کون ہے جی؟ اللہ. جی عزتوں کے دعوے دار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزتوں کے دعوے دار عزتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں میں بڑی عزتوں والا. نہیں لوگوں، عزتوں والا وہ ہے جس کے متعلق عزتوں کا مالک اللہ کہے یہ عزتوں والا، یہ عزتوں والا، یہ عزتوں والا، یہ عزتوں والا. سبحان اللہ. جس کو وہ عزتوں کا سرٹیفکیٹ دے دے اللہ، وہ ہے معزز. جی عزتوں کا مالک کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں جن کو دنیا کی دولت دیتا ہوں ان کو عزت نہیں دیتا. یہ بھی اناؤنسمنٹ ہے، اس کو بھی سن لیجیے. جس کو میں اقتدار دیتا ہوں اس کو میں عزت نہیں دیتا، جس کو میں اولاد دیتا ہوں اس کو میں عزت نہیں دیتا، جس کو میں دنیا دیتا ہوں اس کو میں عزت نہیں دیتا، جس کو میں قرآن کی معرفت دیتا ہوں اسے میں عزت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جس کو میں قرآن دے دیتا ہوں اس کو میں عزت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو میں قرآن دیتا ہوں اس کو میں عزت دیتا ہوں. بھائی واہ واہ. جی جس کو میں اپنا قرآن دے دیتا ہوں اس کو میں عزت دے دیتا ہوں. جی جس کو میں قرآن دے دیتا ہوں اس کو میں صداقت کا مقام دے دیتا ہوں. جس کو میں قرآن دے دیتا ہوں اس کو میں حیا کا رتبہ دے دیتا ہوں. جس کو میں قرآن دے دیتا ہوں اس کو میں امانت کا رتبہ دے دیتا ہوں. جس کو میں قرآن دے دیتا ہوں اسے میں سرداری دے دیتا ہوں. جسے میں قرآن دے دیتا ہوں اسے میں تقویٰ دے دیتا ہوں. جسے میں قرآن دے دیتا ہوں اسے میں عزت دے دیتا ہوں. اور جس کو میں عزتیں دوں کوئی اس کی عزتوں کو آج نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ عزتیں دینے والا خود کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبب عزت اللہ کا قرآن ہے. یاد رکھیے we are respectable due to Quran, not the else. نہ قرآن کی وجہ سے عزتوں والے ہیں اللہ اللہ اور قرآن کا محافظ اللہ.
اللہ قرآن کا محافظ اللہ قرآن کا محافظ اللہ جی اللہ اللہ جی اللہ اللہ اور کیا کہتے ہو اور عزتوں کی بات کیا جاننا چاہتے ہو دیکھو تجھے میں نے یتیم کو اپنا قرآن دے دیا سبحان اللہ اور عزتوں کی کہانی کیا جاننی ہے تمہیں اقتدار مکے کے چودھریوں کے پاس تھا دولت جی بت پرستوں کے پاس جی اللہ اللہ مکے کا اقتدار غیر اللہ کے پجاریوں کے پاس تھا مکے کی سلطنت کا کنٹرول غیر اللہ کے پجاریوں کے پاس تھا بتوں کے پجاریوں کے پاس تھا جی حکومت ان کی تھی سلطنت ان کی تھی اللہ اللہ دولت ان کی تھی زمینیں ان کی تھی تعلقات ان کے تھے سماجی رویے ان کے بڑے زورآور تھے غیر ملکی وفود کے آنا جانا تھا بڑی بڑی ان کے تجارتی قافلے تھے بڑے تعلقات تھے شاہ روم کے ساتھ ان کے تعلقات تھے شاہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات تھے بڑی بڑی طاقتور حکومتیں ان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے لیکن عزتیں بانٹنے والے رب نے فیصلہ کیا ان کو عزتیں نہیں مل رہی عزتیں اس کو ملیں گی جس کو میں اللہ قرآن دوں گا سبحان اللہ 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 اور عزتوں کی کہانی کیا سننا چاہتے ہو میں نے یتیم کو قرآن کی دولت سے نوالا اور جب میں نے قرآن دیا کیا کیا کہنے کیا رتبے ملنے لگے کہ میں نے راتوں رات یتیم کو اپنے عرشوں پہ بلا لیا سبحان اللہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے نا سبحان اللہ راتوں رات میرے یتیم کو اپنا مہمان بنا لیا اللہ اللہ دو حصے کیے اس سفر کے ایک حصہ جی مسجد حرام سے بیت المقدس تک مسجد اقصی تک اللہ اللہ آنن فانن یہ رستہ بھی طے ہو گیا سبحان اللہ یہ رستہ بھی جی انسانیت ورتا حیرت میں ہے انسانیت ورد حیرت میں ہے اللہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی لمحوں میں جی سالوں کے فاصلے کئی سالوں کے فاصلے کئی ہزار سالوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرنے والا طے کر رہا ہے اور عزتیں دینے والا کہہ رہا ہے اللہ عزتیں دینے والا رب کہہ رہا ہے میں نے عزتیں دی ہے مکے کے یتیم کو اسے میں نے قرآن دے کے اپنا محبوب بنا لیا جب میں نے محبوب بنایا مجھے اتنا پیارا لگنے لگا کبھی کبھی میں راتوں کو اس کو باتیں دینے لگا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او پیاری چادروں والا او حیا کی چادروں والا او عصمت والی چادروں والا او تقوی کی چادروں والا او قرآن کی حرمت کی چادروں والا اٹھ جا رات اٹھ جا رات ایک پہر تو ہو اور تیرا رب ہو ساری کائنات جی اپنی نیند میں ہو تو ہو اور تیرا رب ہو اور ہو کیا رتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ کائنات کا خالق کا وقت دے رہا ہے شاہ تشریف لے آئے اس بات کے نام کے مقام ہے زندگی
سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آپ سے سبحان اللہ. اور عزت کیا ہے؟ ساری کائنات رب رب کر رہی تھی، عرشوں کا مالک محمد محمد کرنے لگا. سبحان اللہ. چلیے پھر کبھی سے سبحان سبحان اللہ. اللہ اللہ ختم کر رہا ہوں. یہ ہے عزت بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی سبحان اللہ. یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے عزت اس کو کہتے ہیں. رب العالمین جو یہ کہہ رہا ہے میں ساری کائنات کا رب ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. جو یہ کہہ رہا ہے ہر منگت کا جی مانگ پوری کرنے والا کوئی اور نہیں میں اللہ. ہر سوالی کو مجھ سے مانگنا ہے. ہر دامن پھیلانے والے کو میرے سامنے پھیلانا ہے. یہ جس کا دعویٰ یہ ہے وہ معامل دعوت فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین. ہر جاندار کو رزق دینے والا کوئی اور نہیں. ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو، ہر رینگنے والے کو رزق دینے والا جس کو یہ دعویٰ ہے میں ساری کائنات کا مالک مولا. جس کو یہ دعویٰ ہے میں ساری کائنات کا خالق. جس کو یہ دعویٰ ہے میں مالک کن فیکون ہوں. جو چاہوں کروں اور جیسے چاہوں کروں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. جس کو یہ دعویٰ ہے کل کا عامر بھی میں، آج کا عامر بھی میں، آئندہ کا عامر بھی میں. کل بھی عمر میرا، آج بھی عمر میرا، پرسوں بھی عمر میرا. جی جس کے امروں کا بڑی دہائیاں ہے، جس کے زور کی بڑی دہائیاں ہے. جی جس کی قوتوں کی بڑی دہائیاں ہے، وہ اپنی قوتوں کے اظہار کے ساتھ اپنے محبوب سے بات نہیں کرتا. جی جب کبھی قرآن کے قاری سے مخاطب ہونے لگتا ہے اپنی رحمت کو مقدم کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی رحمت مقدم کرنے والا رب کہہ رہا ہے جی اس کو کہتے عزت ہے میں ساری کائنات کو اپنی طاقتوں سے چلانے والا. جب میں یتیم کو قرآن کی دولت سے میں نے نوازا، میں نے یتیم کو اپنی رحمت سے پالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور راتوں رات قرآن بھی دیا، راتوں کو اٹھایا، باتیں کی، قرآن سنایا. اور پھر ایک مقام یہ آ گیا قرآن سنانے والا رات کو اٹھ کے سنا رہا ہے، عرشوں والا مستوی عرش ہو کے سن رہا ہے. جی محبت ربانی اتنی آگے بڑھی کہ تقاضا جنم لینے لگا. کوئی ملاقات ایسی ہونی چاہیے کہ عرشوں فرشوں کے فاصلے مٹ جائے. میں نے قرآن کے قاری کو راتوں رات ایک لمحے کے ادنی سے حصے میں نے فرشوں سے عرشوں پہ مہمان بلا لیا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. یہ عرشوں پہ مہمان بلایا، عزتوں سے نوازا، معرفتوں سے نوازا، سچے سجدوں سے نوازا، حسین سجدوں سے نوازا. سبحان اللہ. سچی محبتوں سے نوازا، الفتوں سے نوازا، پیار سے نوازا. سبحان اللہ. یہ عزت ہے لوگوں. للہ عزت ولرسولہ والمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. لا عزتوں کا مالک اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے جس کو اللہ قرآن دے دیتا ہے. جس کو قرآن دیتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی زندگی کے ہر رخ کو معرفت قرآنی کی دہائی بنا دیتا ہے. اور جو
جو کوئی ارد گرد کے ماحول میں ایمان کی سچائیوں کے ساتھ معرفت قرآنی وصول کرنے لگے انہیں مومن قرار دینے لگتا ہے اور دہنے دیتا ہے. عزتوں کا مالک اللہ فیصلہ کر رہا ہے میں نے قرآن کے دین کو دے کے اسے معزز کر دیا, میں نے یتیم کی تابعداری صحابہ کو دے کے انہیں معزز کر دیا. سبحان اللہ.